السلام علیکم ریسپیکٹڈ اسپائرنٹس. میں نے آپ سے لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ انگلش ایس سی کے لیے ایف پی ایس سی کی 3 ریکوائرمنٹس ہیں. دا فرسٹ از اسٹرکچر, دا سیکنڈ از نالج اینڈ دا تھرڈ از ایکسپریشن. آپ میں سے بہت زیادہ لوگوں کو یہ ایشو تھا کہ میم جو ہے ان کی بات کو کیسے ویریفائی کیا جائے کہ واقعی ایف پی ایس سی کی یہی ریکوائرمنٹ ہے. اور اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے انگلش ایسے کا سلیبس رکھا ہے. آپ دیکھیے گا کہ ایف پی ایس سی کی یہ ریکوائرمنٹس اگر آپ ایسے رائٹنگ میں سی ایس ایس یا پی ایم ایس کے ایسے رائٹنگ میں آپ ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی کی ریکوائرمنٹس پوری نہیں کرتے تو ایف پی ایس سی آپ کو کبھی بھی انگلش ایسے میں پاس نہیں کرتا. آپ یہ دیکھیں کہ اس بار 2020 کے جو ریٹن کوالیفائرز ہیں اور جو ایلوکیٹیز ہیں ان کے آپ ایسے کا ٹرینڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 90 to 95% لوگ 40 پر ہی ہیں. دے ہیو اسکورڈ 40 آؤٹ آف 100 ان انگلش ایسے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایف پی ایس سی اپنے ریکوائرمنٹس اور اسٹینڈرڈس پہ بہت سخت ہے, اور اگر آپ ان اسٹینڈرڈس کو پورا نہ کر سکیں تو ایف پی ایس سی آپ کو 40 بھی نہیں دیتا. پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو 39 پہ فیل کرتے ہیں یا 2 پہ فیل کرتے ہیں. میرا مقصد لاسٹ ویڈیو بنانے کا اسپائرنٹس کو کسی مشکل میں ڈالنا نہیں تھا, لیکن یہ کلیئر کرنا تھا کہ اس ڈائریکشن میں نہ جائیں جس ڈائریکشن میں آپ کو کچھ بھی حاصل نہ ہو. آپ خود آبزرو کریں انگلش ایسے کے 100 مارکس کے سلیبس کو کہ آپ سے کیا ریکوائر کیا جاتا ہے. کینڈیڈیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ریفلیکٹ کمپریہنسو اینڈ ریسرچ بیسڈ نالج آن اے سلیکٹڈ ٹاپک. اس کا مطلب میری اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ ایف پی ایس سی کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ جو بھی لکھیں وہ کمپریہنسو لکھیں اور آپ کے نالج جو ہے وہ ریسرچ بیسڈ ہو. سیکنڈلی, دا کینڈیڈیٹس آرٹیکولیشن, ایکسپریشن اینڈ ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ آف دا اسٹائل آف انگلش ایسے رائٹنگ ول بی ایگزامنڈ. یعنی آپ کو ایگزامن ہی یہی کیا جاتا ہے کہ آپ کی آرٹیکولیشن کیسی ہے, آپ کا انگلش ایکسپریشن کیسا ہے اور ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ کیسی ہے. وہ لوگ جن کا یہ کہنا ہے کہ سمپل ایکسپریشن سے جو ہے سب کچھ ہو جاتا ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ سی ایس ایس انگلش ایسے میں آپ سارا کا ساری کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر لکھ دیں. اے ٹو زی آپ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر لکھ کر جو ہے نا وہ ایسے میں آ جائیں یا پورا کا پورا پیسو وائس لکھیں. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ سمپل سینٹینس اسٹرکچر کے ساتھ ساتھ آپ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر کو بھی ایڈ کریں تاکہ آپ کے ایکسپریشن میں بیوٹی آئے. یور ایکسپریشن کین بی بیوٹیفائڈ بائی یوزنگ ایکٹیو وائس, پیسو وائس, کمپلیکس کمپاؤنڈ اسٹرکچر, کمپلیکس اسٹرکچر اینڈ سمپل سینٹینس اسٹرکچر. آپ لوگوں نے میری بات کو پراپرلی فالو نہیں کیا کہ ایکسپریشن کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ہر قسم کا سینٹینس اسٹرکچر استعمال کریں. بہت سارے سی ایس پیز ہوں گے جو کہ سمپل سینٹینس اسٹرکچر استعمال کر کے کہتے ہوں گے کہ ہم نے کوالیفائی کیا ہے, لیکن ضروری ہے کہ آپ بھی سمپل سینٹینس اسٹرکچر میں اسی 100% مہارت پر ہوں جس پر ایک کوالیفائڈ بندہ تھا یا ایک کوالیفائڈ جو ہے وہ پرسن تھا. آپ کو ایک جنرل سمپل انگلش ایکسپریشن کے لیے یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر کا استعمال کریں. کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بہت کوئی بوسی ورڈز لکھیں, وربوسٹی دکھائیں یا پھر آپ کوئی ڈینجرس پاتھ یوز کریں انگلش ووکیبلری کا. اس کا سمپل سا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹرکچر ہے نا اس میں تھوڑا سا چینج کریں. آپ دیکھیں کہ سی ایس ایس رپورٹ 2016 کو دیکھیں کہ بہت ایف پی ایس سی نے خود وہ ریزنس بتائی ہیں جن پہ سی ایس ایس کینڈیڈیٹس فیل ہوتے ہیں. سیکنڈ لائن دیکھیے گا, دیٹ آئیڈیاز ور ناٹ کوہرنٹ, آرگنائزڈ اور فوکسڈ. یہی بات میں نے لاسٹ ویڈیو میں کی تھی کہ آپ کے آئیڈیاز اور آپ کے پیراگراف لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ کوہرنٹ نہیں ہوتا, آرگنائز یا فوکس نہیں ہوتا, تو سی ایس ایس کے ایسے میں آپ پاس نہیں ہو سکتے. سیکنڈلی, دا رینڈم تھاٹس ور براڈ ٹوگیدر وداؤٹ اینی لاجیکل ریزننگ اور ریسرچ بیسڈ فیکٹس. یعنی جو بھی آپ نے آرگیومنٹ دینا ہے آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اور اس کو ریسرچ بیسڈ فیکٹس کے ساتھ, اسٹیٹسٹکس کے ساتھ سپورٹ کرنا ہے. ٹاپک کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ یو ہیو ٹو, لکھا ہوا ہے سامنے کہ دا ڈیمانڈ آف دا ٹاپکس واز ٹو بلڈ این آرگیومنٹ فرام دا ملٹیپل اینگلس, اور اسی کو فیکٹس کے ساتھ سپورٹ بھی کرنا ہے. یعنی نالج میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کازز, افیکٹس, ریزنس یہ سب چیزیں بتا دیں, یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو فیکٹس کے ساتھ جو ہے وہ سبسٹانشیٹ کریں. پھر آگے دیکھیں کہ آپ گرامیٹیکل ایررز کرتے ہیں, پنکچویشن کے ایررز, اسپیلنگ کے ایررز کرتے ہیں. اور جو بات میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہی تھی کہ اسٹرکچر ضروری ہے, وہ آؤٹ لائن کا بھی اسٹرکچر ضروری ہے, آؤٹ لائن کے ساتھ پیراگرافس کا اسٹرکچر بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ
4th لاسٹ لائن میں CSS ایسے رپورٹ 2016 میں FPSC نے مینشن کیا ہے دا آؤٹ لائنز آف دا ایسے ور ناٹ پراپرلی اسٹرکچرڈ، یعنی اسٹرکچرڈ نہیں تھیں، اس لیے فیل کر دیا گیا. CSS ایسے رپورٹ 2018 کو آبزرو کیجیے گا کہ دا ٹاپکس دیٹ ور آف دا آبجیکٹو نیچر جیسے گلوبل وارمنگ، سی پیک ہے، ریلائنس آن دا کریمڈ نالج. اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ کریمڈ نالج نہ لکھیں، ریسرچ بیسڈ نالج ہو، آپ کے پاس سارے انڈسز ہوں، پاکستان کی رینکنگس ہوں، آپ نے ڈفرینٹ ویب سائٹس کو سرچ کیا ہو اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹا کمپائل کیا ہو جو کہ آپ پیپر میں لکھ کر آئیں. پھر دا ڈل مونوٹنی اینڈ دا ریپیٹیشن آف دا اسٹیریو ٹپیکل انفارمیشن، وہی کہ جب آپ کے پاس ویکیبلری کا ذخیرہ نہیں ہوگا، آپ کو سینونیمس کا نہیں پتہ، آپ کو آئیڈیاز ریسرچ سے نہیں آتے، تو پھر آپ ڈیفینیٹلی آپ ریپیٹ کریں گے اور وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ FPSC اسے جو ہے وہ سختی سے ریجیکٹ کرتا ہے. پھر a significant number of the candidates did not have a clear sense of the essentials of a comprehensive essay، کیونکہ comprehensive essay کے essentials ہوتے ہیں، اس کی پراپر کائنڈز ہوتی ہیں جو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اور کائنڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد پھر ہی آپ ایکسپریشن اور اسٹرکچر کی طرف جا سکتے ہیں. اور پھر ایک اور آبجیکشن یہ تھا، اور مطلب کوشچنز یہ تھے کہ میم ڈان اوپینین میں آپ کہتی ہیں وہاں تو بہت سمپل اسٹرکچر ہوتے ہیں. دیکھیں آپ میری بات کو سمجھے نہیں، میں نے سینٹینس کا کمپلیکس اسٹرکچر لکھنے کو کہا ہے، کمپلیکس ورڈز لکھنے کو نہیں کہا. اور آپ کو ابھی دیکھیں سر راشد امجد نے آج جو اوپینین لکھا ہے ڈان کا، وہاں انہوں نے کتنی بیوٹیفلی اس کو ڈیمانسٹریٹ کیا ہے کہ دا گڈ نیوز دو ڈیمپنڈ بائی دا کنٹینیوئنگ ہائی انفلیشن is that the economy is showing distinct signs of moving out of the deep downturn caused by the COVID-19 crisis and is generating growth momentum and rising business confidence. یہ کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر ہے، لیکن کتنی بیوٹیفلی انہوں نے یہ اسٹرکچر استعمال کرتے ہوئے کتنی آسان بات کی ہے، اور ہر ایک کو ان کی بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہوا ہے. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا ڈان پڑھنے کا مقصد، آپ کے انٹرنیشنل میگزینس پڑھنے کا مقصد صرف ایک عام ایسپیرنٹ کا جس کے پاس فارن ڈگری نہیں ہے، جو کہ بہت بڑے اسکولز میں نہیں پڑھا ہوا، جس کی اسکولنگ انگلش کی نہیں ہے، انگلش میڈیم نہیں ہوئی، اور جو سمجھتا ہے کہ میں ہارڈ ورکنگ ہوں، اس کے لیے چاہیے کہ وہ ٹیکنیکس کو بھی فالو کرے یا ریکوائرمنٹس کو بھی فالو کرے. صرف ہارڈ ورک سے CSS ایسے نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بیوٹیفلی جو ہے وہ اس کو ڈپکٹ کیا ہے، اور سمپل ورڈز استعمال کرتے ہوئے جس میں ریپیٹیشن نہیں ہے انہوں نے اپنا آئیڈیا کلیئر کر دیا. پھر دیکھیں نیچے دا چیلنج ناؤ از ٹو انشور دیٹ دس اکنامک اپ ٹرن از کنورٹیڈ انٹو ناٹ جسٹ سسٹینڈ اینڈ ہائر گروتھ بٹ آلسو انکلوسیو گروتھ. یہاں انہوں نے پیسو وائس کا استعمال کیا ہے. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کوئی کسی بات کو بہت کمپلیکس کر رہے ہیں، نہ وہ کسی بات کو اس طرح سمجھا رہے ہیں کہ جو سمجھ نہ آئے یا ایسپیرنٹس اس کو فالو نہ کر سکیں. ایٹ لیسٹ ایسے میں CSS کا ایسے لکھنے کے لیے آپ کو اتنا تو کرنا ہی پڑتا ہے کہ آپ ہر قسم کے وائس کو استعمال کرو، نریشنس کو استعمال کرو. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ A to Z آپ ایکٹیو وائس کے بجائے سارا پیسو کر دیں، یا A to Z آپ سارا کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر ڈسکس کر دیں. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ اچھے ایکسپریشن کے لیے آپ کو کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر لکھنا بھی چاہیے. آپ کو آپ کے ایسے جو ہے نا اس میں املگمیشن ہونی چاہیے، سمپل سینٹینس اسٹرکچر، کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچر اور کمپلیکس کمپاؤنڈ سینٹینس اسٹرکچرس کی. اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ایکسپریشن کتنا ویل بلٹ ہو جائے گا. صرف سمپل لکھنے میں پاکستان میں کچھ ہی لوگوں کو مہارت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ CSS ایسے میں فیل ہونے کی یہی ریزن ہے کہ آپ کے پاس اگر واسٹ نالج بھی ہوتا ہے وہ آپ کو پراپر ایکسپریشن کے ساتھ نہیں لکھنا آ رہا ہوتا. اور جو ٹیچرز آپ کو یہ کہتے ہیں کہ صرف سمپل سینٹینس اسٹرکچر سے ایسے ہو جاتا ہے، آپ بے شک انہیں فالو کریں اور ان سے گائیڈنس لیں، دے آر ویری ریسپیکٹڈ. لیکن جو چیز آپ کو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ صرف سمپل سینٹینس اسٹرکچر ایسے کے ایکسپریشنل بیوٹی کو مینٹین نہیں کر سکتا. آپ میں سے اگر کسی کو لگتا ہے وہ ڈان پڑھتا ہے، وہ انٹرنیشنل نیوز پڑھتا ہے، فارن میگزینس پڑھتا ہے، BBC کو دیکھتا ہے، تو کائنڈلی میرے ساتھ بھی شیئر کریں کہ آپ کون سا آرٹیکل ایسا پڑھ رہے ہیں جس میں 1 to 100 جو ہے وہ سینٹینسز ہوں اور وہ سب کے سب سمپل ہی ہوں. آپ ایک شیئر کریں گے، 2 شیئر کریں گے، لیکن دین یو وڈ کم ٹو نو کہ 95% ایٹ لیسٹ 95% جو کہ اچھے آرٹیکلز ہوتے ہیں، ریسرچ بیسڈ آرٹیکلز ہوتے ہیں، وہ املگمیشن ہوتے ہیں سمپل سینٹینس کی اور کمپلیکس سینٹینس اسٹرکچر کی.
اور پیسو وائس کی. اسے سیکھنا اتنا مشکل نہیں ہے اور سی ایس 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 اے کو پاس کرنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ محنتی لوگ ہیں, لیکن سول پرابلم ہی یہی ہے کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ ایسے کیسے لکھتے ہیں. ایسے لکھنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ 100% سمپل سینٹینس اسٹرکچر ہی ریکوائر ہے اور اس میں ایک سینٹینس بھی پیسو کا نہ ہو اور ایک بھی کمپلیکس نہ ہو, تو میں بھی آپ کو اپریشیٹ کروں گی. ایسا کوئی ماسٹر پیس میرے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور جو لوگ یہ کوشچن کر رہے ہیں کہ میم بتائیں کائنڈز آف ایسے کیا ہوتی ہیں اور یہ سینٹینس اسٹرکچرز کیسے لکھتے ہیں, اس کے لیے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو اس میں ایکسپلین کر دوں گی پراپرلی.